بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی قیادت نے سر پر کفن باندھ لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو واضح اور بڑا پیغام دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی کا خوف کیا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، یہ ساری کہانی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹی ایل پی کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں، یہ سب کچھ بھی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کے پی کے گورنر نے حقیقت تسلیم کر لی ہے، فیصل کریم کنڈی نے ایک حقیقت تسلیم کر لی ہے، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین، فیصل کریم کنڈی نے ایک حقیقت تسلیم کر لی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ گنڈا پور کا استعفیٰ نہیں آیا، غائب کر دیا گیا، پھر جب ملا تو کہا کہ ملا ہے لیکن ٹائپڈ ہے، اس سے ہاتھ سے لکھا جائے۔ اب جو ہے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ انہیں جو ہے علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ موصول ہو چکا ہے۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ موصول گورنر ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ آئین اور قوانین کے مطابق استعفے کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضوں کی تکمیل کے بعد استعفیٰ آئینی طریقہ کار کے تحت عمل میں لایا جائے گا۔ اب لایا جائے گا یا نہیں لایا جائے گا؟ اگر نہیں لایا جاتا تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اپنی جو سیٹ جیتے ہوئے ہیں، اپنے حلقے سے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں، اس سیٹ کو ہی کینسل کر دیں اور پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے آ جائیں، تو اس صورت میں آٹومیٹیکلی وزیر اعلیٰ کی جگہ خالی ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایک حل ان کے پاس موجود ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اس وقت جو ہے آج بہت بڑی جو ہے پریس کانفرنس کی گئی، گفتگو کی گئی، اور وہاں پہ جنید اکبر نے فوج کو واضح الفاظ میں پیغام دے دیا ہے۔ یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیا پیغامات دیے گئے ہیں؟ جنید اکبر نے واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے، میں ان عناصر کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہم نے 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں اپنے ووٹ کا تحفظ کیا تھا، ہم آج اپنی حکومت کا تحفظ بھی یقینی بنائیں گے، اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ آپ غلط فہمی میں کہ سیف ہاؤس سے لا کر کسی کو بٹھا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بیان حلفی ہیں، 92 ممبران میں سے ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹے گا، اگر ٹوٹا تو کے پی کی زمین اس پر تنگ کر دیں گے، یہ بھی واضح اور سخت پیغام دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی ایک صاف ستھرا شخص ہے، اس سے وزیر اعلیٰ ضرور بنائیں گے۔ میں علی امین گنڈا پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کو جیسی حکم ملا اس نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا اور استعفیٰ دے دیا۔ صوبے وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا ہمارا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ ناظرین، یہ واضح الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے، فوج کو پیغام دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی تھی، انہیں واضح الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے کہ ہر صورت میں سہیل آفریدی جو ہے وزیر اعلیٰ بنیں گے، یہ ہمارا آئینی، جمہوری، قانونی حق ہے، اسے کسی صورت میں بھی ہم اس حق کو نہیں لینے دیں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 8 فروری کو بھی ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ یقینی بنایا تھا اور اس دفعہ بھی بنائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت ہی واضح پیغام ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے بھی ایک پیغام دیا ہے۔ کل ایک بہت جذباتی پریس کانفرنس ہوئی، ہم اس کا لفظ بہ لفظ جواب نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور ملک کی 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ قوم بنایا، ہم علامہ اقبال کے افکار پر پلے بڑے ہیں، ہم شہیدوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں غدار کہنا نافہمی کی بات ہے، اس ملک کو نقصانات ہوں گے، خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اس کے دل سے آپ عمران خان کی محبت نہیں نکال سکتے۔ یہ پیغام دیا سلمان اکرم راجہ نے۔ یہ بہت ہی واضح اور اوبویس پیغامات ہیں جو کہ دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے سہیل آفریدی، اس کے لیے جو ہے سب سے بڑی لڑائی جاری ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ سہیل آفریدی وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے۔ اصل میں یہ کیوں چاہا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی سے مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اصل وجہ اور اصل مسئلہ ہے کیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے سہیل آفریدی کو راستے سے ہٹانے کے لیے دوسری جانب ایک بیانات ہیں کے پی کی حکومت کے قیادت کی جانب سے، تو دوسری جانب جو ہے فوج کیا چاہتی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ یہ کسی صورت بھی کے پی گورنمنٹ ایک ایسے چیف منسٹر کے ہاتھ نہیں دیں گے جو دہشت گردی کے بارے میں نئی ہائیبرڈ رجیم کا بیانیہ نہیں مانتے۔ ڈی جی صاحب نے جو باتیں کی تو کلیئر ہو گیا کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر نے کل جو گفتگو کی ہے اس سے کلیئر ہو گیا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں حکومت نہیں دی جائے گی، اقتدار نہیں دیا جائے گا جو اس موجودہ ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ جو ہے وہ قبول نہ کرے۔ اس کے اوپر عطا تارڑ کا ایک بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، اس کے پیروکار نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔
ایسی سیاست کو ہم لعنت سمجھتے ہیں جس میں ایک شخصیت کی پیروی کرتے ہوئے آپ ملک کو پیچھے لے جائیں۔ ناظرین، ملک کو سب سے زیادہ پیچھے نون لیگ خود لے کے گئی ہے۔ نواز شریف کے لیے ملک کو پیچھے لے کر گئے، مریم نواز کے لیے ملک کو پیچھے لے کر گئے، ججز پہ، عدالتوں کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے۔ فوج کے خلاف یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ بھی سب سے پہلے جو ہے مریم نواز کی جانب سے لگایا گیا۔ یہ ریاست کو ہمیشہ اپنے لیے داؤ پر لگاتے رہے، لیکن آج جو ہے بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے یہ ہمیشہ ریاست کے حق میں رہے، تو تاریخ اس کی گواہ نہیں بنتی۔ ان کے بیانات جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ ناظرین، ایک جانب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی سیاسی پاور، سیاسی حیثیت کیا، اور ان کے ساتھ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سہیل آفریدی کا اصل خوف کیا ہے۔ ناظرین، اب جب کہ خبر عام ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل آخری مراحل میں ہے، یہ بیان دینا ہے حفیظ اللہ نیازی کا کہ اب جب کہ خبر عام ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل آخری مراحل میں ہے اور عمران خان بطور گواہ طلب دال میں کچھ کالا دکھتا ہے، عمران خان کی کسی نامعلوم مقام منتقلی کی خبر اور ایسے موقع پر وزارت اعلیٰ میں تبدیلی ماننے میں کبات نہیں کہ عمران خان کو جنرل فیض کیس سے نتھی رکھنا طے ہو چکا ہے۔ شاید جلد یا بدیر فوجی تحویل میں دے بھی دیا جائے گا۔ اب واضح اور حتمی ہے کہ عمران خان کے بارے ہونی یا انہونی اب جلد ہونے کو ہے۔ باقی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا۔ البتہ ملک اس بار متحمل نہیں ہو پائے گا۔ یعنی کہ اگر عمران خان کے خلاف وہی کیا گیا جو بھٹو کے خلاف ہو چکا ہے یا اس سے پہلے بہت چیزوں میں ہو چکا ہے، تو اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ماننے میں آ رہی کہ مقتدرہ عمران خان بحران سے نبرد آزما ہونے میں یکسر ناکام رہی۔ وجوہات راکٹ سائنس نہیں۔ بقول دو جرنیلوں پریس کانفرنس 27 اکتوبر 2022 عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کا فیصلہ مارچ 2021 میں ہو چکا تھا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جوڑی نے عمران خان ہٹاؤ پروجیکٹ کے ساتھ مفاداتی ایجنڈا نتھی کر رکھا تھا۔ یہ سارے بیانات دینا ہے حفیظ اللہ نیازی کے۔ ناظرین، عمران خان کا خوف واقعی گھیرے ہوئے ہے، لیکن عمران خان نے ایک چیز تو بہت واضح کر دی ہے۔ اس عوام کو، اس یوتھ کو، ان نوجوانوں کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ عمر دراز گوندل کا بھی کہنا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ نوجوان نسل کو عمران خان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے کہ ان کی بدولت کتنے ہی خود ساختہ تراشے ہوئے بت پاش پاش ہو گئے۔ ان کا یہ جو بیان ہے، جو ہے پرویز رشید نے دیا ہے کہ کسی صورت بھی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کیا جائے۔ اس بیان کے بعد ان کا یہ بیان دینا ہے، یہ سارے چہرے، یہ سارے جمہوریت کے لمبردار واضح ہو گئے ہیں، بے نقاب ہو گئے ہیں۔ آپ کے سامنے اب رکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا خوف کیا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی وہ واحد شخصیت ہے۔ اس سے پہلے علی من گنڈا پور آئے، انہوں نے احتجاج کی کوشش کی، لیکن انہیں جو ہے اٹھایا گیا، اور اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ انہیں اٹھایا گیا تھا۔ جب وہ غائب ہوئے، انہیں واقعی غائب کیا گیا تھا۔ وہاں پر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو بہت ساری ڈیلز ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو وہ مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے حکومت کو بھی ان کا کوئی خوف نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی خوف نہیں رہا، چونکہ ڈیل ہو چکی تھی، وہ مکمل طور پر کمپرومائز تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عملی طور پر نہیں جاؤں گا، صرف بیانات ہوں گے، آئیں گے واپس آ جائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب جو ہے سہیل آفریدی اگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو یہاں پر صرف بیانات نہیں ہوں گے، بلکہ عملی طور پر بھی سہیل آفریدی اگر کوئی تحریک چلائیں گے، کوئی احتجاج ہوگا، تو وہ جو ہے مکمل طور پر احتجاج ہوگا۔ اگر پاکستان کے چند بڑے روڈز، چند بڑی شہراؤں کو بلاک کر دیا جائے، تمام تجارت کو روک دیا جائے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ روک دیا جائے، تو ملک 2 دن کے اندر بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے، شہراؤں کو روکا جا سکتا ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے۔ اگر وہ نکلیں گے تو اس نظریے پہ نہیں نکلیں گے کہ ہم نے لوٹ کے آنا ہے بغیر اپنا مقصد حاصل کیے، پھر وہ نکلیں گے جس طرح کشمیر کی عوام نکلی، انہوں نے کہا واپس نہیں جانا اور اپنا مقصد اچیو کر لیا۔ پھر ایسی احتجاجات ہوں گے، پھر اس نظام کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس نظام نے اپنی جو عمارت ایک ریت کے اوپر قائم کر رکھی ہے، جس کی بنیاد بہت ہی کھوکھلی اور کمزور ہے، یہ پھر دھڑام سے گر جائے گی۔ اصل خوف یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی عمران خان کے نظریے کو لے کر چلے، وہ نظریہ جو کہ سہیل آفریدی کے اندر ہے، آفریدی خاندان کے اندر ہے، نوجوانوں کے اندر ہے، یا جنید اکبر کے اندر ہے، یہ سارا نظریہ اگر مل کے یہ لوگ باہر نکل آئے، اور کارکنان پہلے ہی چاہتے کہ عمران خان کو رہائی ملے اور وہ باہر نکل کے آ جائیں گے، تو پھر ایسا احتجاج ہوا کہ جس کے بعد جو ہے اس نظام کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے۔ اصل خوف یہ ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ٹی ایل پی پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ٹی ایل پی کا پروٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب ایک جانب جو ہے کے پی کے اندر بھی حالات جو ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے امریکہ کو بہت کچھ ثابت کرنا ہے۔ امریکہ کو دکھانا ہے کہ پاکستان کے اندر تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو کہ مذہبی تنظیمیں جن کے ساتھ بہت بڑی عوام کھڑی ہے۔ اس وقت دکھانا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے
عوام کھڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ عوام ہے، اور یہ لوگ جو ہے انتشاری ٹولہ ہے، ان کو روکنے کے لیے ہائیبرڈ نظام ضروری ہے، طاقت کا استعمال ضروری ہے، اس کا ثبوت بھی دینا ہے کہیں پر۔ یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوف ہے کہ جو اس نظام کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے جو ہے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے، کوئی ایسی شخصیت وزیر اعلیٰ بنے کہ انہیں خوف نہ رہے۔ لیکن ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اگر من پسند لوگ بھی آ جائیں گے تو اس سے کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا بلوچستان کے اندر اپنے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا مسائل حل ہو گئے ہیں؟ اس کے اوپر عمران ریاض خان کا ایک بیان ہے، بلوچستان میں کئی دہائیوں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکومت ہے، مگر آج بھی سب سے خراب حالات وہی ہیں۔ معدنیات اور اسمگلنگ کے تیل والے ٹرکوں کے علاوہ کسی شے کو امان حاصل نہیں ہے، وہاں پر بھی حالات خراب ہیں۔ تو کے پی میں حالات تو بہتر نہیں ہونے، چاہے جو ہے من پسند شخصیت بھی آ جائے، لیکن خوف اصل میں کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خوف اصل میں ہے کہ اگر وہ تحریک چل پڑی جو تحریک کے نیپال میں چلی تھی، سری لنکا میں چلی تھی، بنگلہ دیش میں چلی تھی، تو پھر نظام کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔